اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آیت نمبر 262 ہے۔ ترجمہ ہم پڑھیں گے تبیان القرآن غلام رسول سعیدی صاحب کا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے۔ یہ دگنا ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن آپ اگر بامحاورہ ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ اضافہ کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا۔ یہ واسعن جو اس پہ 2 تنوین آ رہی ہے، علیمن پہ 2 تنوین آ رہی ہے، تنوین کا ہے۔ اچھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اجرہم عند ربہم، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ولا ہم یحزنون۔ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں پھر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ قرآن مجید میں اس کا لفظ عام ہے، یعنی اسلام کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان من لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہاں بھی کیا آیا؟ عن سبیل اللہ۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، یہ سورہ توبہ ہے، یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے۔ بے شک بہت پادری، احبار یہودیوں کے، رہبان عیسائیوں کے، جوگی، پوپ، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اچھا، یاد رہے کہ جو یہود و نصارہ نے کیا ہے وہ سارا کا سارا نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کرے گی، وہ آج کر رہی ہے۔ یہ صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کیا تھا، یہاں بھی پیر کے نام پر، فقیر کے نام پر، اور معلوم نہیں کون کون سے نام پر وہ مرشد بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، غلط غلط فتوے مسئلے بتا رہے ہیں جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، آج بھی وہ نذرانے کے نام پر کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دین اسلام سے روکتے ہیں، صحیح طریقے سے روکتے ہیں، سنت سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر میں نے آپ کو دکھائی احمد رضا کے ترجمے سے، سورہ توبہ ہے، یہ آیت نمبر 34 ہے۔ اور اس کا اگر ہم آپ کو آسان ترجمہ کر کے سنائیں تو اس کا ترجمہ بنے گا بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اور خاص معنوں میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے، صدقات خرچ کرنے کی جگہوں میں ایک فی سبیل اللہ ہے، وہاں فی سبیل اللہ سے خاص کیا مراد ہے؟ جہاد مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صحیح بخاری میں آپ کو حج کو بھی اس میں شمار کیا ہے، اور وہ عبدالسلام بن محمد نے یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جہاد مراد لینا گزشتہ اور آئندہ آیات کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا۔ تو 10 گنا ہے، تو اب اس سے کس طرح کریں گے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا
کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو ایسی ہے جیسے ایک دانہ خرچ کیا تو جو اگاتا ہے 7 بالیاں، ٹھیک ہے، 7 بالیں، اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ کرے، اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ تو یہاں پر یعنی ایک اگر عام نے کی ہے اور اس کی نیتیں یعنی بہت زیادہ خالص نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے 1 کا 10 ہے۔ لیکن جو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے مراد اگر جہاد ہے، اور بے شک جہاد زیادہ فضیلت والا عمل ہے کیونکہ اس سے دین اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھائے گا یہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے خلوص پر وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جہاد میں خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس سامان حرب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کہ جنگی سامان، اسلحہ، اس کا انتظام نہیں ہوگا، فوج نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے اس پہ خرچ بھی تو ہوتا ہے نا، تو فوج کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی، اور سامان و اسلحہ رقم کے بغیر، پیسے کے بغیر مہیا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے، ادا کرتا ہے کہ جس سے سامنے والے کی یعنی کوئی توہین ہو، اس کی عزت پر فرق آئے، جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا، یا دعائیہ کلمات ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے، یہ سب الفاظ وغیرہ ادا کرنا، تو اس سے اس کو جواب دینا، یہ کیا ہے؟ قول معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اور مغفرت کا طلب کرنا وہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے کے منہ سے کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نکل جائے، کوئی ایسی بات کہہ دے، ظاہر سب کو وہ سمجھ نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل جائے کہ جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو اس سے چشم پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور پھر بھی اس کے ساتھ نرمی و شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل و رسوا کرے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیا یا کہ کہیں بھی دیا، فوجیوں کو دیا، کسی کو دیا، تو پھر کیا ہے، بعد میں وہ احسان جتاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جس سے اس کو جو ہے ناگواری ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا قرآن کا حکم ہے کہ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، مسلم شریف میں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر خوشی کے ساتھ والہانہ انداز سے ملنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی یعنی نیکی ہے، تو اس کو بھی تم معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، کمتر مت سمجھو۔ الذین ينفقون اموالهم، یعنی یہ ثواب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو رضا الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ زبان و عمل سے کوئی تکلیف دیتے ہیں، کہ کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے، خرچ بھی کہاں ہو؟ اللہ کے راستے میں ہو اور اسی کے لیے ہو، تب آپ جا کر اجر کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور اگر خرچ کے بعد آپ نے احسان جتایا یا کسی کو ستانا شروع کر دیا تو اللہ کے نزدیک اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو دور کی بات ہے بلکہ معاملہ ہی الٹا ہو جائے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
پیش کیے تھے، آپ کے در اقدس پر دے دیے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بڑی زبردست دعائیں فرمائیں، اور فرمایا کہ اب عثمان جو کچھ کریں ان کو وہ چیز نقصان نہیں دے گی، یعنی اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ان کو نقصان اس سے نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ عثمان کے آج کے دن کی قربانی کو یعنی اس کو قبول فرما لے۔ مفہوم ہے حدیث شریف کا اس طرح سے کچھ لوگوں کی فطرت نیچر میں ایسی بات ہوتی ہے کہ دیتے تو ہیں لیکن دینے کے بعد پھر وہ یعنی لوگوں کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اتنا دیا، ہم نے فلاں بیوہ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یعنی اس طرح سے احسان جتلاتے ہیں۔ جس کو دیا تھا اس کو خبر لگ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے بارے میں فلاں اس طرح سے بیان کر رہا ہے، تو اس کو یعنی اس طرح اذیت ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس طرح کی حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو بہت زیادہ بہتر یا بدرجہ بہتر یہ ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے بات کر لیں اور سخت کلامی وغیرہ سے آپ باز رہیں، اور درگزر کرنا، اچھی بات کہنا، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری سیرت سنور جائے۔ اگر چند ٹکے دے کر تم میں یعنی ایک کہنا چاہیے کہ تکبر یا غرور یا بڑائی پیدا ہو جائے تو پھر تو بہتر ہے اس سے کہ آپ نہ ہی دیں۔ اس سے تو آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق و کردار سنورنے کے بجائے مزید بگڑ گیا، آپ کی جو ہے کردار خوبصورت اور پاکیزہ تو نہیں ہو سکا۔ قول معروف کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ کے ساتھ معذرت کر لے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تو سوال کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے لگ جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں یا بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے بھی سائل ہوتے ہیں جو آپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے وہاں پر؟ تو وہاں آپ کو غصہ کرنے کے بجائے مغفرت یعنی معافی اور درگزر سے کام لیجئے، اور سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو مالک ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں عطا فرماتا ہے اور ہم سے چشم و پوشی فرماتا ہے۔ کتنا حلیم ہے وہ، کتنا حلم سے کام لیتا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح حلم سے کام لینا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو کھلے چہرے یعنی خندہ پیشانی یعنی بہت وارم اپ انداز سے اس سے ملاقات کرو، اور یہ کہ اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی اونڈیل دو۔ پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ پانی بالٹیوں سے بھرا جاتا تھا نا، جس کو ڈول کہتے ہیں، کنویں وغیرہ سے بھرا جاتا تھا یا ہینڈ پائپ سے بھرا جاتا تھا، یہی ریسورسز تھے پانی حاصل کرنے کے۔ اب تو نلوں میں آتے ہیں، ٹینک اور ٹنکیوں کے ذریعے سے آپ پھر بھی اگر کبھی کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کو پانی دے دیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے اپنے بھائی کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آیات پر غور کیجئے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، ینفقون، وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ، حبتن، حبہ دانہ، ایک دانہ، حبتن یہ تنوین بتا رہی ہے، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، انبتت اگاتا ہے جو 7 سنابل بالیاں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو خرچ سے مراد ہے، جہاد فی سبیل اللہ تو ہے، اللہ کی راہ میں جہاد تو ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جہاں بھی آپ خرچ کریں، جہاں بھی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کریں، لیکن احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ جب خرچ کرنے کے لیے نکلیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے خاندان والوں پہ خرچ کریں۔ آج لوگ جیسے ہر چیز میں تناسان ہو گئے تو خرچ کے معاملے میں بھی تناسان ہو گئے، اور ایک چیز یہ فلاحی ادارے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں فلاحی سینٹر میں اپنا مال دے کے آ جاتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ فلاحی اداروں میں بھی خرچ کرو، لیکن سب سے پہلے دیکھو اپنے خاندان میں کہ آپ کے خاندان میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی غریب ضرور ہوتا ہے۔ سارے کے سارے امیر کبھی بھی کسی بھی خاندان میں نہیں ہوتے کہ سارے ایک خاندان میں سب امیر ہی امیر ہیں۔ کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں، کوئی کزن آپ کا، کوئی خالہ، کوئی پھپھی، کوئی چچا، کوئی تایا، کوئی ماموں، غور تو کریں کہ کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی نواسا نواسی، کوئی پوتا پوتی، کوئی بھانجا بھانجی، کوئی بھتیجا بھتیجی۔ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوگا کہ جو آپ کے صدقے کا، آپ کے انفاق کا منتظر ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے باک ہوتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے الحاح و زاری نہیں کرتے، کسی کے سامنے اپنے راز کو ظاہر نہیں کرتے، اگرچہ وہ بھوکے بھی ہوں، ضرورت مند بھی ہوں، ان کو دوا کی حاجت بھی ہو، لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں کہتے، اپنے اس عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے، ان کے گھر جا کر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں۔ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اگر آنکھیں بند نہ کرنا چاہیں آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ سب سے پہلے ان کو خرچ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابی آتے تھے اور صدقے کے متعلق وہ دیتے تھے کچھ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے گھر سے شروع کرو، اور آپ کے خرچ میں آپ کی بیوی بچے بھی ہیں، اور آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے والدین تو سب سے پہلے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے محلے پڑوس میں اپنے محلے کو دیکھیں پہلے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے بھی ہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کام والی بھی کام والے بھی ہو سکتا ہے کوئی مالی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس طرح کے آپ کے گھر میں ہوں، جیسے کہ سودا سلف لانے والے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ، ان کو بھی دیکھیے کہ وہ آپ کے گھر میں دیکھتے ہیں اچھی اچھی چیزیں، لیکن ان کے گھر میں میسر نہیں ہوتی، تو ان کو بھی اپنے سامان سے حصہ دیجیے۔ صرف جا کے فلاحی سینٹر میں جمع کرا دینا کافی نہیں ہے، ان پر نظر رکھیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا مزدور آپ نے رکھا ہے، اس کو اتنی اجرت ضرور دیجیے کہ وہ اپنے گھر والوں کا کھانا خرچہ پورا کر سکے، نہیں تو مہینے کا سودا اس کے گھر میں ڈلوا دیجیے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کے بدلے میں کوئی بھی احسان نہیں جتائیے، بلکہ اس کو صرف کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ دگنا دے گا، چوگنا دے گا، اس کا اجر ثواب حاصل ہوتا رہے گا اس کو، کیونکہ یہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تو کم سے کم ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک قرآن نے بیان کیا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ مثل الذین ینفقون، یہاں پر یہ بیان ہوا، اس کے علاوہ 700 سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ دیکھیے نا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی جس کی جیسی نیکی ہے، جس کی جیسی یعنی نیت ہے، جس کا جیسا خلوص ہے، اس کے لیے ویسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ بے شک جہاں بھی چاہیں دیں، لیکن سب سے پہلے جو بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے نام گنائے ہیں، ان میں ضرور آپ ذرا غور و فکر کریں کہ پہلے آپ نے ان کو دینا ہے، ان کا اللہ نے حق رکھا ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے، ابھی میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ سورہ نحل میں اللہ نے بیان کیا، اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کیا، سورہ احقاف میں اللہ نے بیان کیا، بہت سی جگہ قرآن میں، سورہ بقرہ میں کئی جگہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں، بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنے یعنی رشتہ داروں کو وآت حقہ ذی القربیٰ، ان کو حق دو، اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کا حق ہے، آپ کوئی احسان کر بھی نہیں رہے ہیں، اور آپ تو اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، جو دے رہا ہے وہ تو اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، اس نے اپنے ساتھ نیکی کی، اپنے ساتھ بھلائی کی۔ باقی جو اللہ کے بندے کسی نہ کسی طرح پل ہی جائیں گے، کسی نہ کسی طرح ان کی دنیا، ان کی زندگی گزر ہی جائے گی، گزر ہی جاتی ہے۔ کیا ہم دنیا میں نہیں تھے تو لوگ گزر نہیں رہتے؟ کیا لوگوں کی زندگیاں گزر ہی رہی تھی؟ تو نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، اسی کا نظام چلتا ہے۔ آپ اگر دو گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اور باقی تو اگر آپ نہیں بھی دو گے تو کوئی یہ نہیں کہ آپ کی وجہ سے بھوکا رہ جائے گا، اللہ ہے سب کا، اللہ سب کا ہے۔ دیکھیے کتنی یعنی کس خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا، ایک دانہ آپ نے خرچ کیا اور اس ایک دانے نے 7 بالیاں اگا دی، اور ہر بال میں 100 دانے، تو ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا ہے کہ 700 دانے،
تو یہ 700 کا عدد ذکر کر دینے کی نسبت یہ مثال دلوں کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ سر انجام دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پروان چڑھاتا رہتا ہے، جس طرح کہ اس شخص کی کھیتی پروان چڑھتی ہے جس نے زرخیز زمین میں بیج ڈالا ہو۔ بیج ڈالا جاتا ہے نا، ایک دانہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ دانے کی مثال دی نا اللہ نے، تو کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اگتا کہاں سے؟ کھیتوں سے اگتا ہے۔ تو یہ سنت نبوی سے بھی ثابت ہے کہ نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جو مہار والی ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقے کی لیے لے کر آیا تھا، صدقے کے لیے لے کر آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تجھے قیامت کے دن اس کے عوض میں 700 اونٹنیاں ملیں گی، وہ سب مہار والی ہوں گی۔ یعنی اس نے ایک اونٹنی لا کے اللہ کی راہ میں دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 7 ایسی ہی اونٹنیاں ملیں گی جیسے کہ تم نے دی ہیں، 700 ایسی ہی ملیں گی۔ تو یعنی یہ 700 کا عدد جو ہے لوگوں کو حوصلہ دلانے کے لیے بھی ہے، یعنی ان کو بتانا بھی ہے کہ تمہارے یعنی 1 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جس کے بدلے میں اتنا ملے گا جس کا تم تصور ہی اور اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ واقعتاً 700 ہی ملے گا اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت جاننے والا ہے کہ کس نے کس طرح خرچ کیا، کس نیت سے خرچ کیا، کس ارادے سے خرچ کیا، کس وجہ سے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ واسع علیم، بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو اس سے تجارت کر کے تو دیکھو، اس سے سودا کر کے تو دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور یہاں اللہ کا فرمان کیا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص عمل کے حساب سے بڑھاتا رہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ بڑی کشادگی والا، بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا فضل اور اس کا کرم اس کی مخلوق کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے، اور صرف وہی جانتا ہے کہ کون اس کے فضل و کرم کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ بے شک وہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ پاک ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ غریبوں میں جا کے بانٹ دیا بس کافی ہے، خاندان والوں کہتے ہیں نہیں یار اس کو ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی بہت سے لوگ ایسے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ضرورت مند بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کو نہیں دیتے اور دیگر جگہ وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی جانے کہ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے بہن بھائی بیچارے ضرورت مند بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ جا کر دوسروں میں تقسیم کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ دوسروں میں تقسیم کریں، یقیناً آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ کو جتنا ثواب آپ کو اپنے بہن بھائیوں کو دینے کا ملے گا کسی اور کو دینے کا نہیں ملے گا۔ بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بلاتے ہی نہیں ہیں، یعنی عید آتی ہے چلی جاتی ہے، بقرعید آتی ہے چلی جاتی ہے، دیگر اور بھی مواقع آتے ہیں خوشی غم کے، وہ ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سی بہنیں بہت سے بھائی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہن ہمیں نہیں پوچھتی، حالانکہ صاحب حیثیت ہے، بہت سے صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو اپنے غریب بہن بھائیوں کو نہیں پوچھتے، غریب خالہ ماموں کو نہیں پوچھتے، غریب چچا پھوپھی کو نہیں پوچھتے، غریب کزنز کو نہیں پوچھتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں ان کو دین کی پوری معلومات نہیں ہے۔ اگر ان کو معلومات ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے، کیونکہ ان کے دل میں ہے تو کچھ نیکی کا جذبہ، جبھی تو جا کر باہر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ باہر خرچ سے زیادہ گھر میں خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے ہمارے لیے، یہ زیادہ اجر و ثواب ہمیں دلا سکتا ہے اور زیادہ اللہ کی رضا کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو گھر میں ہی ہمارے یہ ثواب ہر وقت ہمارے لیے مہیا کیا گیا ہے، ہر وقت جو ہے ہمیں یہ میسر ہے، تو ہم ارد گرد کہاں بھاگے پھر رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں پہ، سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر، اپنے بہنوں بھائیوں پر، اور اگر آپ کے سسرال میں آپ کی بیوی کے بہن بھائی ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کریں۔ یہ نہیں آپ اپنی جان کو بھی جو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں اس کا بھی آپ کو ثواب ہے۔ ظاہر ہے آپ کی جان اگر کمزور ہوگی تو آپ بھی تو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے نوکر سے، ملازم سے کہتی ہے کہ جاؤ یہ کھانا فلاں مہمان کو دے دو، یہ بچوں کو کھلا دو، اس کا بھی ثواب ہے۔ جو ملازم جا کر کھلاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی جان کو کھلانا، اپنے آپ کو محتاجگی سے بچانا، اپنے آپ کو لوگوں سے بے پرواہ کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے آپ کو لوگوں سے
بے نیاز کریں، بے پرواہ کریں کہ آپ کو لوگوں کے سامنے کچھ جا کر گزارش کرنی پڑے یا الحاح و زاری کرنی پڑے، آپ اس سے بھی بچائیں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ جو اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں، اپنے شوہر پر، اگر شوہر ضرورت مند ہے، بیوی مالدار ہے، تو بیوی اپنے شوہر پر خرچ کرے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اپنے جو بچوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو ثواب ہے۔ جو ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب کا تو پوچھیے ہی مت کہ کتنا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ دنیا میں آپ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو سکون، اتنی آپ کو راحت، اتنا آپ کو اطمینان عطا کرتا ہے، یہ تکالیف بھی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سکون اور صبر دیتا ہے انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، خاندان والوں پہ خرچ کریں۔ ہاں، دیگر لوگوں سے، جو دیگر یتیم ہیں، جو اور ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، ان سے آنکھیں بند مت کر لیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیں، ان پر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کریں۔ اور اگر مانگنے والے ہیں تو ان کو ظاہر ہے 10-20 روپے ان کے لیے کافی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے عزت کے ساتھ دیں، تمیز کے ساتھ دیں۔ ایسا نہیں کہ مطلب دے کر ایسے آپ نے جو ہے ایک بالکل سے لٹھ مار والا انداز اختیار کیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پیار محبت سے دینا ہے، شفقت اور محبت سے دینا ہے۔ جا کر اس انداز سے دیتے ہیں بھائی یہ بچوں کے لیے میری طرف سے کچھ لے آنا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو احساس بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے دنیا اور آخرت میں۔ اور آپ یقین کریں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا آپ کا مال بڑھائے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو زیادہ کرے گا اور بڑی عافیت دے گا، اس مال سے بھی سکون دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، بہت سے لوگ بیچارے مال رکھے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں مثالیں آپ کے سامنے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کہیں میری بیوی مجھے مار نہ دے، کہیں میرے بچے مجھے مال کی وجہ سے مار نہ دیں، کہیں دیگر رشتہ دار احباب مجھے مار نہ دیں، کہیں چور ڈاکو مجھے مار نہ دیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ بڑی عافیت میں رہتے ہیں، ان کو یہ سب ڈر نہیں ہوتا، آرام سے اطمینان سے سوتے ہیں، اطمینان سے ان کو نیند آتی ہے، سکون کی نیند سوتے ہیں، سکون کی نیند سے بیدار ہوتے ہیں وہ۔ تو اس لیے آپ ان جگہوں پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے کا پورا واضح طریقے سے احادیث میں بیان ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی بیان ہے، ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ ماں باپ، خاندان والے، عزیز و اقارب، ذی محارم میں نے آپ کو جتنے نام بتائے تھے نا، ماں باپ، بچے، اس کے علاوہ آپ کے جو خالہ ماموں، چچا پھپھی، کزنز، یہ سب ذی محارم میں آتے ہیں۔ ان کا درجہ اور مقام درجہ بدرجہ اتنا ہی ہے، ویسے ہی ہے جیسے کہ بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر آپ کے جو ہے دیگر رشتہ دار احباب ہیں، پھر آپ نکاح کرتے ہیں جہاں آپ کی وہ بیوی ہے، پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے ہیں، تو دیگر تو سبھی ہیں، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہے، ترتیب بتائی ہے، جیسے حدیث شریف میں ترتیب آئی ہے کہ کسی کی اگر ماں نہیں ہے تو اس کے خالہ، وہ اپنی خالہ کو راضی کرے، اپنی پھپھی کی خدمت کرے۔ یہ پھپھی جو ہوتی ہے ماں کے قائم مقام ہے، پھپھی اماں ہے، خالہ اماں ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب رشتوں کا بھی احترام کیجیے۔ اگر کسی کی دادی حیات ہے، اگر کسی کی نانی حیات ہے، اس کا بھی احترام کریں، اس کی بھی خدمت کریں، اس کی بھی دلجوئی کریں، اس پر بھی اپنا مال خرچ کریں۔ آپ یقین کریں کہ مسجدیں بنوانے سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، مدرسوں میں دینے سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو ان جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر آپ کی نانی تو کہیں مانگنے نہیں جائے گی نا، آپ کے بچے تو کہیں مانگنے نہیں جائیں گے، مسجد پہ تو اور لوگ بھی دینے والے مخیر حضرات ہیں، وہ دے دیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں کیوں بیان ہوا یہ خرچ کے اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات کیوں بیان فرمائے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، اور یہ خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور خرچ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ کسی کو دے کر اگر اذیت دے رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، کسی کو دے کر اگر دلجوئی کر رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی یہ جو ہمارے خرچ کی جو کوشش ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کو قبول بھی فرمائے، اور بے شک وہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، ہمارے کھوٹ کو دور کر دے، ہمارے عمل کو خالص کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ کوششوں کو، ٹوٹے پھوٹے صدقے خیرات کو اپنی رضا سے قبول و منظور فرما لے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا، ہمیں مال کے فتنوں سے بھی بچا، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر ایمان کی موت نصیب فرما۔ مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ایمان پر عافیت کے ساتھ خیر سے خاتمہ نصیب فرما۔